اسلامی شریعت کی نظر میں علم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سمجھیں علم کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا، علم کا تعارف کرتے ہوئے کہا، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاہتا بین قول الرسول وبین رأی فلانی۔ ابن قیم نے علم کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ علم وہ ہے جو قال اللہ قال الرسول اور قال الصحابہ، یعنی قرآن کا علم ہو آپ کے پاس، حدیث کا علم ہو آپ کے پاس، اور اس کے ساتھ ان دونوں کو صحابہ نے کیسے سمجھا، آیت کا کیا معنی صحابہ نے سمجھا، آیت کا کیا معنی، حدیث کا کیا معنی صحابہ نے سمجھا، یہ اگر آپ کے پاس ہے تب آپ کے پاس علم ہے۔ ادھر ادھر کی معلومات ہوں تو آپ علم والے نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تمیز کھو دی کہ علم والا کون ہے، معلومات والا کون ہے۔ ہم نے معلومات والے کو علم والا بنا لیا، معلومات والے کو عالم مان لیا ہے۔ آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یوٹیوب پر اتنے سارے لوگ ہیں جن کو دسیوں لوگ سنا کرتے ہیں، اور بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ویورشپ اگر آپ دیکھیں گے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ان کو جو ہے سننے والے دیکھنے والے ہیں، لیکن ان سب کے اندر ایک بنیادی بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھ لو، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی زبان میں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، قرآن مجید کا کما حقہ ترجمہ کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، جب پہلے قرآن مجید کے ترجمے کی بات آئی نا کہ قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے، تو علماء میں سے بعض لوگوں نے کہا نہیں، قرآن کا ترجمہ کرنا کفر ہے۔ کہا قرآن کا ترجمہ کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کی آیت کا جو معنی ہے وہ معنی پورا کسی زبان میں دوسری زبان میں ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب ادا نہیں ہو سکتا تو گویا آپ نے قرآن کے ترجمے کے نام پر قرآن کی تحریف کر دی، آپ نے قرآن میں آپ نے تبدیلی کر دی۔ اس لیے کہا کہ جب تک آپ قرآن کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ نہیں، آپ تحریف کریں گے قرآن کا۔ شروع میں جب ترجمے کی بات آئی عربی زبان سے دوسری زبانوں میں، یہ باقاعدہ امت کے اندر ایک واقعہ ہے، یہ تاریخ میں ہماری امت کے، کہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا، اور جو آدمی ترجمہ کرے گا وہ قرآن میں گویا تحریف کرے گا کہ پورا معنی آپ ایک زبان کا دوسری زبان میں ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ابتدا تھی، لیکن اہل علم نے پھر ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہا ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو معانی القرآن، یعنی قرآن مجید کی آیتوں کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری سمجھ کو ہم اردو میں، انگریزی میں، مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ آدمی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، جو آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ کر دین سمجھ رہا ہے وہ قرآن سے دین کو نہیں سمجھ رہا ہے، ہاں قرآن کے ایک حصے کو سمجھ رہا ہے، آیت کے ایک معنی کو سمجھ رہا ہے، پوری گہرائی کو نہیں لیکن کسی حد تک سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، آج سے یہ بات یاد رکھ لو بھائیو، دین آپ کی جو ہے، آپ کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پہچاننا چاہیے علم کیا ہے۔ آج افسوس اس کا ہے، بڑے لوگ ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پر کہ اللہ ہدایت دے ان کو بھی، اور ہم اور آپ کو سمجھ دے، عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان نہیں جانتے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، سبحان اللہ، عربی زبان نہیں جانتے اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ آج یہ بات آپ لکھ کر لے لیں، قرآن کی عربی زبان کو جو نہیں جانتا وہ آدمی کبھی بھی معتبر عالم دین نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ معلومات اکٹھا کر کے آپ کو دے رہا ہے، ادھر سے کچھ معلومات نکال کے دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جس زبان میں اترا ہے وہ زبان ہی نہیں جانتا، تو کیسے وہ قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے، کیسے وہ قرآن کا سمجھانے والا ہو سکتا ہے؟ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اہل علم نے قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کی بھی آپ کو ترغیب دلائی، ہم بھی دلاتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے ہم کو خود نہیں سنا ہو، ہم نے کہا ہے کہ قرآن کے ترجمہ پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں، لیکن کبھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ ترجمہ پڑھ کر آپ قرآن سمجھ لیں گے، ترجمہ پڑھ کر آپ قرآن کا پورا معنی سمجھ جائیں گے، یہ اہل علم کے پاس ہے ہی نہیں یہ مسئلہ۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی کوشش کرو وہ یہ، علم والوں کو پہچانو، علماء کو پہچانو۔ العلم قال اللہ قال رسول، اور ان میں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ترجمہ تو دور کی بات، قرآن اگر ناظرہ پڑھا کر دیکھ لیں، قسم اللہ کی صحیح ناظرہ تک نہیں آتا ہے۔ آپ یقین کریں میری اس بات کا، کیوں یہ سب باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں؟ بھائیو، دین جب اہل علم کے ہاتھوں سے نکل کر
غیر اہل علم کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر دین کھلواڑ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. آپ دنیا کے ہر دستور میں یہ بات دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے قانون کنٹرول کرنا, قانون لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا پولیس کا کام. پولیس کے بجائے چند ایرے غیرے لوگ لے کر ہم قانون نافذ کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ غنڈہ گردی عام ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے کے بجائے بگڑتا ہے. تجارت میں, بزنس میں جو آدمی باقاعدہ ایجوکیٹڈ ہے, جو میدان مارکیٹ کو سمجھتا ہے, اس آدمی کو آپ اپنے غلے پہ بٹھاتے ہیں, آپ کا مال ترقی کرتا ہے. جسے معلوم نہیں کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے, کتنے میں دینا ہے, آپ کبھی غلے پہ بٹھاتے ہیں اس آدمی کو؟ نہیں بٹھاتے ہیں اپنی تجارت میں. میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ اگر آپ بیمار ہیں, آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں, سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہونا, اور صرف سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں بلکہ بہت کچھ اس کا کوالیفیکیشن, وہ اور زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کی ڈگری اور زیادہ اونچی ہے, آپ اس کے پاس جا کر پڑھتے ہیں, علاج کرواتے ہیں. کبھی آپ کمپاؤنڈر کے پاس جا کر سرجری کرواتے ہیں؟ کمپاؤنڈر جو ڈاکٹر کو ہیلپ کرتا ہے, صرف کچھ بنیادی ماٹے چھوٹی موٹی نزلے کی, زکام کی, درد سر کی دوا, پیٹ درد کی دوا دے سکتا ہے, اسے معلوم ہے. اس کے پاس جا کے آپریشن کرواتے ہیں آپ؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لیکن ایک دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں نے اسے ایسا بنا لیا, جو عربی زبان نہیں جانتا وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے, اور حیرت اس پر نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. ان میں سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں جو سمجھا رہا ہوں پوری امت کے علماء میں سے کسی نے نہیں سمجھا, سب غلط ہیں, میں ہی صحیح سمجھا رہا ہوں. یہ کتنا بڑا جو ہے مذاق ہے دین کے ساتھ, اور کتنا بڑا مذاق ہے آپ کی سمجھداری کے ساتھ کہ ایک آدمی جسے جو ہے عربی زبان نہیں معلوم, جس زبان میں قرآن ہے, وہ نہ صرف یہ کہ ترجمہ کر قرآن کو سمجھانے کا دعوے دار ہے, مفسر ہونے کا دعوے دار, بلکہ دعوے دار یہ ہے امت کے سارے علماء گمراہ ہیں, میں ایک صحیح ہوں. یاد رکھو بھائیو, علماء غلط ہو سکتے ہیں لیکن سارے علماء کبھی غلط نہیں ہو سکتے. یہ بڑا فرق ہے دو میں. میں غلط ہو سکتا ہوں, کوئی مائی کا لال, کوئی عالم ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا. امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر درس دیتے ہوئے کہا تھا کل یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر. کہا کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے. کیا مطلب؟ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لینا پڑے گا, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, چھوڑنا پڑے گا. الا صاحب هذا القبر, سوائے اس قبر والے کے, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ یاد رکھو کہ علماء میں غلطی ہو سکتی ہے, میں غلط بول سکتا ہوں, میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, میرے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن امت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے علماء غلط ہو جائیں. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ.